بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس کے مطابق یمن نے کچھ دن قبل امریکہ کا MQ-9 ریپر ڈرون مار ڈالا ہے۔ یمنی آرمڈ فورسز کے آفیشیل بیان کے مطابق انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے اپنی فضائی حدود میں موجود اس امریکن ڈرون کا کامیاب شکار کیا، جو کہ اسرائیل کے لیے ریکانیسنس مشن انجام دے رہا تھا۔ جاری کردہ پریس ریلیز میں یمن نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک آزاد ملک ہے اور دنیا میں موجود کسی بھی دشمن سے اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس قسم کے واقعات کے باعث یمن کبھی اپنے فلسطینی بھائیوں کی اسرائیل کے خلاف جاری آزادی کی جنگ میں مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یاد رہے کہ MQ-9 ریپر امریکہ کے جدید ترین انمینڈ ایریل کامبیٹ وہیکلز یعنی UCAVs میں سے ایک ہے کہ جسے امریکہ نے تقریباً تمام حالیہ جنگوں میں استعمال کیا ہے۔ اس ڈرون کا جاسوسی کرتے ہوئے یمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ہاتھوں مارے جانا یقیناً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلم ممالک نے یکجان ہو کر باتوں کے بجائے اب فلسطین کی جنگ میں مدد کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور خبر بھی منظر عام پر آئی ہے کہ جس کے مطابق پاکستان نے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے تقریباً 100 ٹن کا امدادی سامان غزہ کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ دوستوں، فلسطین کی قابض اسرائیل کے خلاف جاری آزادی کی جنگ ہو یا دنیا میں ہونے والی آرمڈ فورسز کے متعلق کوئی اپڈیٹ، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی کے علاوہ فرینڈز یا ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اب بات کرتے ہیں فخر پاکستان JF-17 تھنڈر کے متعلق۔ تو پاک فضائیہ نے اپنے اس فائٹر جیٹ سمیت یونائٹڈ عرب اماراتس میں ہونے والے دبئی ایئر شو میں شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس مقصد کے لیے 2 JF-17 بلاک 2 اور ایک JF-17 بلاک 3 دبئی پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر JF-17 بلاک 2 کو ایریل پرفارمنس جبکہ JF-17 بلاک 3 کو پہلی مرتبہ عالمی خریداروں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ JF-17 اس سے پہلے بھی ہونے والے کئی ایئر شوز میں شرکت کر چکا ہے اور پاکستان سمیت 3 مختلف ایئر فورسز کے لیے اپنی خدمات بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اگر ہم JF-17 کے لیٹسٹ اینڈ موسٹ ماڈرنائزڈ ویریئنٹ یعنی بلاک 3 پر بات کریں تو اسے 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ کے طور پر ڈیزائن اینڈ ڈیولپ کیا گیا ہے۔ اس میں ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے یعنی AESA رڈار لگایا گیا ہے، جو کہ اس کو دشمن کے خلاف جنگ میں اہم برتری فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ JF-17 بلاک 3 میں جدید میزائل اپروچ وارننگ سسٹم کا اضافہ کیا گیا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو چائنا اپنے جدید جنگی طیاروں مثلاً J-10C اور J-16 کے علاوہ J-20 اسٹیلتھ فائٹر میں بھی استعمال کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ JF-17 بلاک 3 میں نیا ہیڈز اپ ڈسپلے اور فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم انسٹال کیا گیا ہے۔ ان تمام خصوصیات کے ساتھ JF-17 بلاک 3 دنیا میں موجود کسی بھی ایئر فورس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود سامنے آنے والی رپورٹس کے مطابق پاک فضائیہ اس وقت JF-17 پر چائنیز ساختہ WS-13 انجن کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ یہ انجن 86 کلو نیوٹن سے لے کر 100 کلو نیوٹن تک کی تھرسٹ فراہم کر سکتا ہے۔ جاندار انجن کے باعث نہ صرف JF-17 کی ویٹ ٹو تھرسٹ ریشو میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ زیادہ ویپنز بھی کیری کر سکے گا۔ اگر ویپنز پر بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ JF-17 کا سب سے اہم ہتھیار PL-15 BVR میزائل ہے، جو کہ دنیا میں موجود کسی بھی ایئر ٹو ایئر میزائل سے زیادہ رینج رکھتا ہے۔ اپنی صلاحیت کی وجہ سے JF-17 بلاک 3 خطے میں موجود کسی بھی دشمن فضائیہ کے فائٹر جیٹ کو اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی شوٹ ڈاؤن کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ JF-17 بلاک 3 کے آرمامنٹس میں کئی ہوا سے ہوا، ہوا سے زمین اور ہوا سے سمندر میں مار کرنے والے چائنیز اور پاکستانی ساختہ میزائلز کے علاوہ مختلف اقسام کے بومز بھی شامل ہیں۔ اپنی انہی خصوصیات کے باعث JF-17 اس وقت دنیا میں موجود کسی بھی ایئر فورس کے لیے ڈریم فائٹر جیٹ ہے۔ یاد رہے کہ پاک فضائیہ کے JF-17 بلاک 3 نے حالیہ دنوں میں ہونے والی بڑی ایکسرسائزز مثلاً شاہین ایکس اور انڈس شیلڈ میں شرکت کرتے ہوئے اپنی کارکردگی سے عالمی ماہرین اور خریداروں کی توجہ حاصل کی تھی۔
بے شک JF-17 تھنڈر فخر پاکستان ہے اور مختلف آپریشنز میں پاک فضائیہ کے لیے اپنی خدمات پیش کر چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ فائٹر جیٹ ماضی کی طرح دبئی ایئر شو میں بھی ڈیفنس ایکسپرٹس کے علاوہ پوٹینشیل بائرز کی توجہ حاصل کر سکے گا۔ دوستوں ابھی کے لیے اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جاتے جاتے کمنٹ سیکشن میں ہمارے کانٹینٹ یا ٹاپک پر اپنی قیمتی رائے کے متعلق ضرور آگاہ کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمڈ فورسز پائندہ باد۔